بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کلو کھاؤ مما فی الارض ان چیزوں میں سے جو زمین پر ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ۔ آیات مذکورہ میں ان چیزوں کے کھانے کی اجازت جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے۔ حلالاً حلہ سے ہے، جس کا معنی ہے گرہ کھولنا۔ جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی، گویا وہ گرہ کھول کر پابندی ہٹا دی گئی۔ اسباب النزول میں علامہ واحدی صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ بنی ثقیف، بنی خزاعہ، بنی مدلج کے بارے میں نازل ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر کچھ کھیتی اور کچھ جانور حرام کی تھی، اور پھر حرمت کے لیے انہوں نے اپنے طرف سے شرائط اور قیودات لگائے تھے۔ نام تھے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حامہ، اس طرح کے یہ نام تجویز کی تھی۔ سورہ انعام اور سورہ مائدہ میں تفصیلاً بحث ہوگی، لیکن حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا سلسلہ مشرکین نے شروع کیا تھا، اور سورہ مائدہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، جو چیزیں تمہارے لیے تمہارے واسطے حلال کی ہے ان کو حرام مت سمجھو، ان کو حرام مت کرو، اور حدود سے آگے مت بڑھو، آگے نہ نکلو۔ اور سورہ نحل میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا زبانی جھوٹا وعدہ ہے، ان کے نسبت یوں مت کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹے تہمت لگاتے ہو۔ تو اپنے طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینا، یہ مشرکین نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ اپنے طرف سے قواعد ضوابط مقرر کیے تھے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کے دور میں اکثر جگہوں پر آپ دیکھ لیں کہ کچھ چیزوں کو لوگوں نے اپنے طرف سے حلال کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ حلت اور حرمت میں ماہرین شریعت جید اہل علم کی تحقیق اور تدقیق پر نظر رکھنا چاہیے۔ اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا آج کے دور میں محرم اور سفر میں نکاح کو معیوب سمجھنا، جبکہ شریعت میں جائز ہے، لیکن لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے کہ نہیں، محرم اور سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، ناجائز سمجھتے ہیں۔ اس طرح میاں محرم میں
محرم الحرام میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہے ہم بسترے کا، وہ لوگ ناجائز سمجھتے ہیں۔ کئی جگہوں پر بیوہ کی جو نکاح عقد ثانی ہے اس کو بھی معیوب سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہے، یہ اللہ کے قوانین میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات نہیں ہے۔ حلت اور حرمت کا معیار شریعت ہے، لوگوں کے نفسانی خواہشات نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر۔ خطوات جمع ہے خطوتن کی، خطوتن اتنی مقدار کو کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور خطوات الشیطان سے مراد شیطانی اعمال اور افعال ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان سے، شیطانی اعمال سے، شیطانی افعال سے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ شیطان تو تمہارا علانیتاً کھلا دشمن ہے، اور وہ تو تمہارے بربادی اور تباہی چاہتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ شیطان تمہیں حکم کرتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ انما یأمرکم، شیطان کے امر اور حکم سے مراد وسوسہ ہے۔ انما یأمرکم، انما یوسوسکم، اور وسوسہ دل پر ڈالا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابن آدم کے قلب پر شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے، شیطان اپنا محنت کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اپنا جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ شیطان برے کام کے فوائد، بدعمالی، بدافعالی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے فوائد اور ثمرات بتلاتے ہیں، جبکہ فرشتہ نیک کام کے فوائد اور ثمرات بتاتے ہیں۔ شیطان برے اعمال کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور فرشتہ جو ہے نیک اعمال کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ لہذا انما یأمرکم کا معنی ہے انما یوسوسکم، وہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت الاستاد نے فرمایا کہ سو سے مراد قبیح شرعن ہے، اور فحشاء سے مراد قبیح عقلن ہے، یعنی ہر وہ عمل جو شرعن برا ہو اس کو عربی میں سو کہتے ہیں، اور فحشاء وہ عمل جو عقلن، عقل کی بنیاد پر برا ہو اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر، بحر محیط، کمالین، قرطبی، خازن، اس نے 3 فرق لکھے ہیں تفاسیر نے۔ سو اور فحشاء کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو فرق نمبر 1 یہ کہ سو وہ گناہ ہے جس کا تعلق قول سے ہے، اور فحشاء وہ گناہ ہے جس کا تعلق فعل سے ہے۔ نمبر 2، سو وہ گناہ ہے جو تنہائی میں کر سکے، اور فحشاء وہ گناہ ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر سب کے سامنے کر سکے۔ نمبر 3، سو ایسا گناہ ہے جو آدمی چپ کر کرتا ہے، اور فحشاء وہ گناہ ہے جو کھل کر کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے سو اور فحشاء میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو ما انزل اللہ، اس حکم کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
کہتے ہیں کہ ہم اتباع کریں گے ما الفینا، جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ مذکورہ آیت میں باپ دادا کی اندھی تقلید اور اتباع کی مذمت ہے، اور مشرکین کا طریقہ یوں تھا اور اب بھی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو مقتدا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا اپنا طور طریقہ رسم و رواج ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور ہم اسی کے پابند ہیں، دیگر ادیان، عقائد و نظریات کے ہم پابند نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ آباء و اجداد اگرچہ تمہیں کفر، شرک کی تعلیم دے کر شرک اختیار کرنے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے، آبائی اجدادی غیر شرعی رسم و رواج اپنانے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ محض جہالت ہے، ناسمجھی ہے۔ جائز تقلید اور اتباع کی شرائط آیات مذکورہ میں دو موجود ہے، لا یعقلون اور لا یہتدون۔ عقل اور ہدایت تقلید و اتباع کی شرائط میں سے ہے۔ استنباط، استخراج، اجتہاد اور قیاس تو عقل مند اور کامل العقل کر سکتا ہے۔ عقل کے ذریعے یہ عقل کے ذریعے سے ہی نصوص شرعیہ سے استنباط اور استخراج کر سکتا ہے، اور ہدایت سے مراد وہ احکام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات میں آباء و اجداد کی تقلید کی ممانعت سے مراد باطل عقائد، باطل اعمال میں آباء و اجداد کی تقلید ہے، کہ وہ مشرکین باطل اعمال، عقائد و نظریات میں اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے تھے۔ عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ میں تقلید تو مطلوب ہے۔ دونوں کی صراحت سورہ یوسف میں موجود ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے ملت و مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہے، واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے آباء ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ اب کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے۔ واقعی اگر باطل ہے تو باطل کے معاملے میں تقلید کرنی نہیں چاہیے، لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے سے تقلید ہی پر اعتماد کر سکتا ہے۔ ہر بندہ مجتہد بن جائے تو پھر کیا بنے گا؟ لہذا تقلید حق اور تقلید شرعی یہ ہونا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی مثال ہے ان کا جو جیسے پکارے، آواز دے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو نہ سنے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً،
مگر سوائے پکارنے کے، سوائے پکار اور چلانے کے، بلاوے کے اور کچھ نہیں جانتا۔ آیات کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ اپنی جہالت، حماقت سے باپ دادا کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، حق سمجھنے، حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ کفار جانوروں کی طرح ہے، حق کی آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور فہم لا یعقلون، وہ اوپر کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس کے اندر عقل بھی نہیں۔ جس طرح حیوان کے اندر، گدھے کے اندر، جانور کے اندر وہ جواب تو نہیں دے سکتے، وہ اب آپ کی بات کو صحیح طریقے سے، وہ صرف پکار جانتے ہیں کہ آواز ہے، بس کہتے کیا ہے یہ کیوں کوئی پتہ نہیں ہے۔